ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ماموں لاہور جیسے پر رونق شہر میں رہائش پذیر تھے۔ جب گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اور ان کے بچے ہمارے یہاں آتے بہت خوش ہوتے۔ وہ کہتے گاؤں کی زندگی اچھی ہے اور مجھے شہر بارے کرید ہوتی کہ لاہور کیسا ہے۔ وہاں کی رونقوں کے بارے میں پوچھتی۔ لاہور بہت خوبصورت شہر ہے۔ وہاں پھولوں بھرے باغات اور پارک ہیں، شاہی مسجد، شاہی قلعہ، بڑے بڑے شاپنگ مالز۔ غرض ایسا نقشہ شازیہ کھینچتی جی چاہتا کہ ابھی اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں۔ اس بار گرمیوں میں ماموں آئے، چند دن رہے۔ جانے لگے تو مجھ سے پوچھا، شبانہ شہر چلو گی؟ شازیہ اور ملیحہ نے کہا تھا کہ واپسی میں تم کو ضرور ساتھ لیتا ہوں۔ میں فوراً تیار ہو گئی کہ لاہور دیکھنے کا درینہ اشتیاق تھا۔ امی سے پوچھا کیا ماموں کے ساتھ جاؤں؟ انہوں نے منع کر دیا۔ دراصل میری منگنی ماموں کے بیٹے یوسف سے ہو چکی تھی، تب بھی وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ہونے والے سسرال جا کر نہ رہوں۔ میں ماننے والی کب تھی؟ رو دھو کر ابو کو راضی کر لیا اور جھٹ پٹ تیاری باندھ لی۔ ماں بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی اور میں ماموں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پہلی بار گاؤں سے نکلی تھی، لاہور پہنچی تو اتنی خوش کہ جیسے میرے خوابوں کی جنت یہی ہو۔ سارا دن شازیہ سے باتیں کرتے اور یوسف کے چھوٹے بھائی کمال کے لائے ناول اور رسالے پڑھتی۔ یوسف اور اس کے سارے بہن بھائی چھٹیوں کے باعث ان دنوں گھر میں ہوتے۔ ان کی موجودگی میرے لیے گویا موسم بہار کا پیغام تھا۔ یوسف کو ہر دم سامنے پا کر میرا من کھلا کھلا رہتا تھا۔ بہانے بہانے ہم ایک دوسرے کے آس پاس پھرتے جیسے شمع کے گرد پروانے۔ نہیں معلوم شمع کون تھا اور پروانہ کون۔ چھٹیوں کی وجہ سے ہر کوئی اپنی مرضی سے اٹھتا اور یوسف تو کھانے کی ٹیبل تک آنے کی زحمت نہ کرتا۔ ملازمہ دوپہر کا طعام اس کے کمرے میں لے جاتی۔ مجھے یوسف کو دیکھے بن چین نہ آتا تھا۔ ملازمہ سے ٹرے لے کر کمرے میں لے جانے لگی۔ ممانی میری باوفتگی پر مسکرا دیتی۔ تب میری عمر 15 سال اور یوسف غالب 18 کا تھا، اور یہ دن میرے خوابوں جیسے تھے۔ خود ایک روز میں چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے میرا آنچل تھام لیا، کلائی پکڑ مجھ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی۔ کہنے لگا میرا بات چلے تو تم کو ہمیشہ کے لیے کمرے میں بند کر دوں اور کبھی باہر نہ جانے دوں۔ ایسی باتیں اس نے مجھ سے پہلی بار کہی تھیں۔ جی چاہا اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ جب اٹھنے کو ہوئی اس نے کلائی نہ چھوڑی، جانے نہ دیا۔ مجھے گھر والوں کا ڈر تھا مگر اسے حجاب نہیں تھا۔ وہ مجھے تھامے بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے سراپا چھڑایا، کمرے سے باہر بھاگی۔ تمام دن اس کے سامنے جانے سے کتراتی رہی۔ روز کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے نہ گئی بلکہ ملازمہ کو بھیج دیا۔ اس نے یہ کہہ کر ٹرے واپس کر دی کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ملازمہ نے یہ بات ممانی سے کہہ دی۔ جب شام کے 4 بج گئے اور یوسف نے کھانا نہ کھایا تو ممانی کو فکر ہوئی۔ مجھ سے کہا بیٹی میرے گھٹنے میں درد ہے، تم ہی جا کر یوسف سے پوچھو کہ دوپہر ہو رہی ہے کھانا کیوں نہیں کھاتا، روز تو 2 بجتے ہی شور مچا دیتا ہے۔ میں یوسف کے پاس گئی، پوچھا کھانے سے کیوں منع کیا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواب دیا تم لاؤ گی تو کھاؤں گا۔ کچن میں جا کر ملازمہ سے کہا ٹرے تیار کرو، یوسف کھانا مانگ رہا ہے۔ اس نے کھانا گرم کر کے ٹرے سجا دی اور میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ مجھ کو علم تھا کہ ممانی میرے پیچھے آ رہی ہیں، مگر یوسف اس بات سے بے خبر تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس کا انداز والہانہ ہو گیا۔ جو ہی اندر گئی اس نے میری کلائی گرفت میں لی۔ ممانی پہنچ گئی۔ وہ بیٹے کو خشمگین نگاہوں سے دیکھ کر بولی، تو تم اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے تھے؟ اس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور ماں کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیا۔ اس روز سے ہم دونوں محتاط ہو گئے۔ دور سے مسکرا دینا، ایک دوسرے کے کام خاموشی سے کر دینا۔ اب ہماری توجہ بس انہی باتوں تک محدود ہو گئی تھی۔ میں نے یوسف کے کمرے میں جانا ترک کر دیا تاکہ ممانی جان کو ہماری ایک دوسرے سے بے حد بڑھتی توجہ گوار نہ گزرے۔ بے شک ہماری منگنی ہو چکی تھی لیکن ہمارے گھرانوں میں اخلاقی اقدار کا پاس تھا۔ اب دور رہنے میں ہی میری اور یوسف کی عافیت تھی۔ ایک روز اچانک مامی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو پہلو میں درد محسوس ہوا اور وہ کھڑے کھڑے فرش پر بیٹھ گئیں۔ ماموں ان کو فوراً اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ رات 9 بجے آپریشن ہوا۔ ماموں جان ان کے پاس اسپتال میں رک گئے اور کمال کو یہ کہہ کر 10 بجے بھیج دیا کہ تمہاری بہنیں گھر میں اکیلی ہیں۔ اس کے آنے سے شازیہ اور ملیحہ کو سکون ملا اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی۔ جانے کس وقت آنکھ لگی، کھٹکا سنا، یوسف بھی آ گیا تھا۔ میں نے لائٹ آف کر دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔
جیسے یوسف کے آ جانے سے مجھے بھی سکون مل گیا ہو۔ ابھی میں نیم غنودگی میں تھی کہ احساس ہوا کوئی میرے نزدیک ہے۔ پہلے تو سمجھی کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، پھر ایک جھٹکے سے میری نیند ٹوٹ گئی۔ میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی، ایک بدصورت حقیقت سے دوچار تھی۔ میرے اعتبار پہ ضرب لگانے والا خود میرے مستقبل کا محافظ تھا۔ اسے کہنا چاہا کہ ہمارے درمیان شادی تک مقدس فاصلہ برقرار رہنا چاہیے، مگر شاید اس کے کان بہرے ہو گئے تھے۔ یوسف نے میرے اور اپنے درمیان کی مقدس دیوار کو گرا دیا۔ دکھ سے رونے لگی کہ کیوں ماں کی بات نہیں مانی اور کیوں یہاں آ گئی۔ امی کی بات نہ مان کر میں نے بڑا دکھ جھیلا۔ کاش ان کی مان لی ہوتی تو یوں بے قیمت نہ ہوتی۔ یوسف کی اس دیوانگی پر میں مرجھا کر رہ گئی۔ میری روح ٹوٹ پھوٹ گئی اور دل کے سارے چراغ بجھ گئے۔ اب مجھ کو یہ خدشہ ڈرانے لگا کہ ابھی شادی میں دیر ہے، اگر راز کھل گیا تو میرے اور اس کے والدین کی نظروں میں ہماری کیا وقت رہ جائے گی۔ تبھی میں جلد از جلد واپس گھر جانا چاہتی تھی۔ ممانی اسپتال سے لوٹیں تو یوسف بدل چکا تھا، شاید کہ وہ بھی شرمندہ تھا۔ بات نہ کرتا، سر جھکا کر پاس سے گزر جاتا، بظاہر معصوم و بے ضرر نظر آتا تھا۔ ممانی کچھ بہتر ہو گئی، میں نے گھر جانے کی رٹ لگا دی۔ یوسف نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، گویا اس کے دل سے میری چاہت جاتی رہی تھی۔ ان دنوں وہ تھرڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی اچھی ملازمت مل گئی۔ سبھی اسی دن کے انتظار میں تھے۔ ممانی اور ماموں نے یوسف کی شادی کے لیے کہا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ ہمارے گھر میں جب اس کے انکار کا چرچا ہوا، میں یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ یوسف جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، یکایک اس کو کیا ہو گیا جو شادی سے انکار کر رہا ہے۔ بالآخر وجہ بھی سامنے آ گئی۔ دراصل اس کو اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اسی کی زلف کا اسیر ہو گیا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس کو لندن جانے کا چانس مل گیا تو وہ اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کر کے بیرون ملک چلا گیا۔ اب میں ہی نہیں، وہ بھی اس کا رستہ تکتی رہ گئی۔ 2 سال بعد لوٹا تو اور بھی بدل چکا تھا۔ اس نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں۔ مجھے بات کرنے کا موقع ملا۔ پوچھا، یوسف خدا کے واسطے بتاؤ تو صحیح میرا کیا قصور ہے؟ جواب دیا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب قسمت کا قصور ہے۔ یہ عجیب و غریب جواب سن کر میرا دل ماندہ اور بھی افسردہ ہو گیا۔ ماموں مانی نے اس پہ دباؤ ڈالا اور مجھ سے شادی پہ بہت مجبور کیا، مگر وہ نہیں مانا۔ اب میری جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بالآخر یوسف نے اپنے والدین کو بتا دیا کہ مستقل سکون کے حصول کی خاطر اور غربت دور کرنے کی غرض سے اس نے لندن میں امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میرے حرمہ نصیب والدین نے اس طویل انتظار کے بعد بالآخر میری شادی غیروں میں کر دی، کیونکہ عمر کافی ہو چکی تھی۔ سسرال والے سفید پوش لوگ تھے۔ شوہر کی تنخواہ اتنی نہ تھی کہ سارے کنبے کا گزارا خوش اسلوبی سے ہو جاتا۔ انہوں نے مجھ کو مشورہ دیا کہ تم کسی اسکول میں ٹیچر لگ جاؤ تو ہمارا گھرانہ خوشحال ہو جائے گا، کیونکہ زندگی کے ہر میدان میں اگر ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں۔ مشتاق میرے شوہر کا نام تھا۔ گھر میں ان کی 4 چھوٹی بہنیں بن بیاہی تھیں اور 2 بھائی تھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ساس گھر کا انتظام سنبھالتی تھی، سسر بھی ریٹائرڈ تھے۔ کمانے والے اکیلے مشتاق ہی تھے، مگر اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ گویا زندگی کی گاڑی انہی کے دم سے گھسٹ رہی تھی۔ میں نے ان کا کہنا مان لیا اور گھر سے قریب ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ اس طرح اپنے گھر اور خامد کو سپورٹ دی۔ ہمارے گھر کا خرچہ ایک مناسب ڈگر پہ چلنے لگا۔ 2 چھوٹی بچیوں کی ماں بن گئی۔ ان دنوں میری ساس ان کو سنبھالتی تھیں۔ وہ میری کمی محسوس کرتیں، مگر اپنے گھر کا سکون بنائے رکھنے کو سروس کرنا میری مجبوری تھی۔ ان دنوں تو اس بات کا بے حد احساس تھا کہ یوسف سے محرومی کے ساتھ ساتھ غربت میں میرے نصیب میں لکھی گئی ہے، مگر آج سوچتی ہوں
کہ شاید اچھا ہوا کہ اس خود غرض سے شادی نہیں ہوئی۔ آج ساس، نندیں، دیور اور مشتاق سبھی میری قدر کرتے ہیں۔ تاہم ایک کسک سی ہوتی ہے کہ اگر اس روز امی کا کہنا مان کر لاہور نہ جاتی تو میری پرسکون روح پر ایسا کاری گھاؤ نہ لگتا۔ جب تک جیوں گی یہ گھاؤ ہرا رہے گا اور عمر بھر مجھ کو تکلیف دیتا رہے گا۔ میں نے تو پھر بچوں میں دل لگا کر جیون کے دن عزت سے گزار لیے، لیکن یوسف کو اس کی سیماب طبیعت کے باعث کبھی بھی سکون نہیں ملا۔ وہ آج بھی اکیلا، ناشاد و نامراد زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کو دنیا کی سہولتیں میسر ہیں، دولت بھی ہے، مگر سکھ اور روحانی طمانینت دولت سے نہیں ملتی۔